اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 23ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور ہمارے آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے شیطان کی مکاری اور اللہ پاک کی رحمت کا بیان۔ تو آج کے لیکچر کو سمجھنے سے پہلے، سماعت کرنے سے پہلے ایک واقعہ، ایک قصہ یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھنا اور سننا یہ ضروری ہے تاکہ ماں بعد آنے والے ہم اس کلام کو سمجھ سکے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو بطور استعارہ لیتے ہیں۔ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک چور کسی کے گھر میں چوری کے ارادے سے داخل ہوا۔ جب چور کسی کے گھر میں چوری کے ارادے سے داخل ہوتا ہے تو مالک مکان جو گھر والا ہوتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، چور کی آہٹ کو محسوس کر لیتا ہے، اور وہ بانپ لیتا ہے کہ کوئی چور داخل ہو چکا ہے میرے گھر۔ تو وہ اٹھتا ہے اور چکماک لیتا ہے تاکہ اس سے آگ جلائے اور روشنی پیدا ہو اور وہ چور کو پکڑ سکے۔ پہلے وقتوں میں یہ چکماک ہوتا تھا، یہ ایک قسم کا پتھر ہے جس کو رگڑنے کے ساتھ وہ چنگاری بنتی تھی، اور روئی کے اوپر اس کو گراتے تھے، وہ سلگتی تھی اور آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو اس نے چکماک لیا اور روشنی کرنا چاہی، آگ جلانا چاہی تاکہ وہ روشنی کر کے چور کو پکڑ سکے۔ جب وہ چکماک رگڑتا ہے تو قریب ہی فوراً آ کے اس کے پاس چور بیٹھ جاتا ہے اس کے پہلو میں۔ جب وہ چکماک رگڑتا ہے تو وہ شرارہ جب روئی کے اوپر گرتا ہے، وہ چنگاری جب روئی کے اوپر گرتی ہے تو وہ چور فوراً اس کے اوپر انگلی رکھ کے اس کو بجھا دیتا ہے تاکہ وہ سلگ نہ سکے اور آگ نہ لگ سکے اور روشنی نہ پیدا ہو سکے۔ یعنی اگر آگ لگ گئی، روشنی پیدا ہو گئی تو چور کو ڈر ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، تو اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے وہ سلگنے سے پہلے ہی اس شرارے کو بجھا دیتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو، اس قصہ کو بطور استعارہ لیا تاکہ آپ ماں بعد آنے والے کلام کو سمجھ سکے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، لیک در ظلمت یکے دزدے نہاں می نہد انگشت بر استار گاں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظلمت کی تاریکی یعنی جہالت میں شیطانی وساوس کا چھپا ہوا چور، جو سینے کے اندر چھپا ہوا چور ہے، یہ ظلمت کی تاریکی یعنی جہالت میں یہ شیطانی وساوس کا جو چور ہے، شیطانی وسوسے پیدا کرتا ہے، یہ جو شیطان اور نفس ہے، یہ جو چھپا ہوا چور ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ می نہد انگشت بر استار گاں، یہ اعمال حسنہ کے ستاروں پر انگلی رکھ کر انہیں بجھا دیتا ہے۔ اعمال حسنہ کے ستاروں پر یعنی اعمال حسنہ کے ساتھ جو نور پیدا ہوتا ہے باطن میں، جو سینے میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، وہ انگلی رکھ کے اس کو بجھا دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے تاکہ اس کا سینہ روشن اور منور نہ ہو، تاکہ اس کا دل روشن اور منور نہ ہو۔ اس لیے وہ چور، وہ جو پوشیدہ اور چھپا ہوا چور ہے، وہ انسان کے اعمال حسنہ کے جو ستارے ہیں ان کو اندر بیٹھ کے وہ بجھا دیتا ہے۔ آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ ظلمت کا معنی تاریکی یا جہالت، اسی طرح دزدے کہتے ہیں چور کو، نہا کا معنی پوشیدہ، مین حد یہ نہادن مصدر سے فعل حال کا صیغہ ہے، مین حد کا معنی وہ رکھتا ہے، انگشت کا معنی انگلی، استار گاہ اس کا معنی ہے ستارے، اور اس میں حمزہ یہ زائدہ ہے۔ اب توجہ سے شعر کو سمجھے، لیک در ظلمت، لیکن ظلمت میں یعنی تنہائی میں یا تاریکی میں یا غفلت میں، یکے دزدے نہا، یکے کا معنی ایک، دزدے نہا پوشیدہ چور، یعنی ظلمت میں، تاریکی میں، غفلت میں ایک چھپا ہوا چور، مین حد انگشت
مین حد وہ رکھتا ہے انگشت انگلی بر استارگاہ ستاروں پر، بر استارگاہ ستاروں پر۔ تو آپ توجہ سے اس شعر کو سمجھے۔ لیک در ظلمت یکے دزدے نہا، ظلمت کی تاریکی یعنی جہالت میں چھپا ہوا چور، یعنی شیطانی وساوس کا چھپا ہوا چور، یعنی نفس و شیطان، وہ کیا کرتے ہیں؟ مین حد انگشت، تو وہ انگلی رکھ دیتا ہے، وہ یعنی پوشیدہ چور وہ انگلی رکھ دیتا ہے بر استارگاہ، انسان کے ستاروں پر، انسان کے یعنی اعمال حسنہ کے ستاروں پر انگلی رکھ کے انہیں بے نور کر دیتا ہے، انہیں بے نور کر دیتا ہے، یعنی انسان نیکی بھی کرتا ہے لیکن وہ نیکی بے نور ہو جاتی ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے لیکن اس میں تکبر کی انگلی رکھتا ہے، غرور کی انگلی رکھتا ہے، دکھلاوے کی انگلی رکھ کے شیطان اس کو بے نور کر دیتا ہے، بے نور کر دیتا ہے، اور اسی طرح اس کو روحانیت سے محروم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا سینہ روشن نہ ہو سکے، تاکہ اس کا سینہ منور نہ ہو سکے، تاکہ اس کا باطن روشن نہ ہو اور اس کا دل نور سے منور نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ پوشیدہ اور یہ چھپا ہوا چور اس کے نور کو ختم کر دیتا ہے، اس نیکی کے نور کو بجھا دیتا ہے، اس کے اوپر انگلی رکھ دیتا ہے۔ تو کس طرح انگلی رکھتا ہے؟ کبھی تکبر کی انگلی رکھ دیتا ہے، یعنی اس میں تکبر پیدا کر کے، یعنی وہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے ساتھ اس میں تکبر پیدا کرتا ہے، غرور پیدا کرتا ہے، اس میں دکھلاوا پیدا کرتا ہے، اس میں ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ تو ان انگلیوں کے ساتھ وہ اس ستارے کو بجھاتا ہے، یعنی اس نیکی کے نور کو ختم کر دیتا ہے، اس نیکی کے نور کو بے نور بنا دیتا ہے، تاکہ اس کے ساتھ جو اس کے سینے میں روحانیت پیدا ہونی تھی، روشنی پیدا ہونی تھی، جس کے ساتھ اس کا باطن منور ہونا تھا، روشن ہونا تھا، وہ روشن اور منور نہ ہو سکے۔ تو اس لیے وہ چھپا ہوا چور اس کو بے نور کر دیتا ہے۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، می کشد استارگارا یک با یک، می کشد استارگارا یک با یک، تاکہ نہ فروزت چراغے بر فلک، تاکہ نہ فروزت چراغے بر فلک۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان ستاروں کو ایک ایک کر کے بجھا دیتا ہے، وہ ان ستاروں کو ایک ایک کر کے بجھا دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ نہ فروزت چراغے بر فلک، تاکہ نور معرفت کا کوئی چراغ فلک پر روشن نہ ہو، اور فلک سے مراد یعنی اس کا دل ہے، اس کا باطن ہے، اس کا سینہ ہے، تاکہ وہ نور معرفت کا کوئی چراغ اس کے دل میں روشن نہ ہو، اس کے سینے میں روشن نہ ہو، اس کے باطن میں روشن نہ ہو۔ اس لیے وہ ایک ایک کر کے تمام ستاروں کو یعنی ان کی روشنی کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ می کشد، یہ کشتن مصدر سے فعل حال کا صیغہ ہے۔ می کشد، وہ قتل کر دیتا ہے۔ کشتن کا معنی ہوتا ہے قتل کر دینا، مار ڈالنا، لیکن یہاں مرادی معنی ہے بجھا دینا۔ می کشد، وہ بجھا دیتا ہے استارگاہ، ستاروں کو، یک با یک، ایک ایک کر کے پے در پے ان کو بجھا دیتا ہے۔ نفروزت، نفروزت کا معنی نہ چمکے یا روشن نہ ہو، منور نہ ہو، چراغے، کوئی چراغ، فلک آسمان، اور یہاں فلک سے مراد اس کا دل ہے، اس کا باطن ہے، اس کا سینہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، می کشد استارگارا یک با یک، وہ پوشیدہ چور، چھپا ہوا چور، وہ ان ستاروں کو ایک ایک کر کے بجھا دیتا ہے، تاکہ نہ فروزت چراغے بر فلک، تاکہ اس کے سینے میں کوئی چراغ روشن نہ ہو سکے، اس کے سینے میں کوئی چراغ روشن نہ ہو سکے، اس کے دل میں کوئی چراغ روشن نہ ہو سکے، یعنی اس نیکی کے ساتھ جو نور حاصل ہوتا ہے اس نور سے اس کا دل روشن اور منور نہ ہو سکے، اس لیے وہ ایک ایک کر کے تمام ستاروں کو بجھا دیتا ہے۔ مراد یہ کہ تمام نیکیوں کے جو انوار ہوتے ہیں، جو اس میں
پوشیدہ انوار ہے، روحانیت ہے، اس کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چو عنایاتت شود با ما مقیم کہ بود بھی میں ازا دزد لعیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہی جب تیری عنایات ہمارے ساتھ ہیں، کہ بود بھی میں ازا دزد لعیم، تو ہم کو اس منحوس اور کمینے چور کا کب خوف ہے۔ اے الہی، اے اللہ، جب کہ تیری رحمت ہمارے شامل حال ہے اور ہمارے ساتھ ہے، تو ہم کو اس منحوس چور کا کب خوف اور غم ہے۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ مقیم کا معنی قائم ہے یا شامل حال ہے۔ بیم کہتے ہیں خوف کو، اور لعیم کا معنی منحوس یا قابل مذمت، اور اس کا معنی آپ کمینہ بھی کر سکتے ہیں۔ چو عنایاتت، عنایت، اور اس میں تا ضمیر خطاب ہے جو راجع ہے اللہ پاک کی طرف۔ چو عنایاتت، جب تک تیری عنایات، شود با ما مقیم، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے شامل حال ہے، یعنی اے اللہ جب تک تیری رحمتیں ہمارے شامل حال ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، کہ بود، کہ کا معنی کب، کہ بود بی میں ازا دزد لعیم، تو کب اس لعیم یعنی اس کمینے، اس گھٹیا، اس منحوس، اس قابل مذمت کا ہمیں خوف ہو سکتا ہے، یعنی اس قابل مذمت چور کا ہمیں خوف ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کمینے کا، اس منحوس چور کا پھر کب خوف ہو سکتا ہے، جب کہ تیری رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر ہزارہ دام باشد ہر قدم چو تو با مائی نہ باشد ہیچ غم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر قدم پر ہزاروں جال بھی پھیلے ہوئے ہوں، اگر ہر قدم پر ہزاروں جال بھی پھیلے ہوئے ہوں، جب تو ہمارے ساتھ ہے تو کچھ غم نہیں، یعنی اے اللہ جب تو ہمارے ساتھ ہے، جب تیری رحمت ہمارے ساتھ ہے، جب تیری مدد ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں۔ گر ہزارہ دام، اگرچہ ہزاروں جال بھی، باشد ہر قدم پر ہو، یعنی قدم قدم پر اگر ہزاروں جال بھی ہوں ہمیں پھنسانے کے لیے، ہمیں قید کرنے کے لیے، ہمیں مقید کرنے کے لیے، یا ہمیں ورگلانے کے لیے، اگرچہ ہزاروں جال اور قدم قدم پر ہوں، چو تو با مائی، جب تک تو ہمارے ساتھ ہے، جب تک تیری مدد ہمارے ساتھ ہے، جب تک تیری نصرت ہمارے ساتھ ہے، جب تک تیری رحمت ہمارے ساتھ ہے، نباشد ہیچ غم، تو پھر کوئی غم نہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہی درس دیتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک پوشیدہ چور ہے جو انسان کی نیکی کے نور کو ختم کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کا سینہ، اس کا دل، اس کا باطن روشن اور منور نہ ہو سکے۔ اگر یہ باطن، یہ سینہ، یہ دل روشن اور منور ہو گیا تو پھر میں پکڑا جاؤں گا، تو اس چور کو ڈر ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، اس لیے جب بھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے نور کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ کبھی تکبر کے ساتھ، کبھی رعونت کے ساتھ، کبھی غرور کے ساتھ، کبھی اکڑ کے ساتھ، کبھی میں کے ساتھ، کبھی دکھلاوے کے ساتھ، کبھی خود پسندی کے ساتھ، طرح طرح کے اس نے جال بچھا رکھے ہیں اس کی نیکی کے نور کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چور کو پہچانو اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی مدد طلب کرو، اس کی رحمت طلب کرو، تاکہ اس چور کو پہچان سکو اور اپنی نیکی کے نور کو تم بچا سکو۔ تو امید ہے کہ آج کا درس بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا اور آپ نے پسند کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔